بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں، یا ایھا الکافرون اے کافروں، اے منکروں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا اور نہ ہی انتم تم لوگ عابدون عبادت کرو گے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اور نہ ہی میں عبادت کروں گا ما عبدتم جس کو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم عبادت کرو گے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین ہے۔ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو کافروں نے یا مشرکین مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے اور دین کے کام سے روک دیا جائے۔ تو انہی کے ایک حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک جماعت بنائی جس کے اندر ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف تھے۔ وہ جو ہے چاروں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ آپ جو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور جو ہمارے بت ہیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی یا آپ ہمارے مذہب پر چلیے اور ایک سال ہم آپ کے مذہب پر چلتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دعوت دی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ پورے عرب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، یہ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہو جائیں گے، اور جس عورت پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس عورت سے آپ چاہیں گے کہ آپ نکاح کر لیں، ہم آپ کو نکاح کرنے دیں گے، یعنی جو آپ کو عورت چاہیے وہ آپ لے لیں، اور آپ صرف اتنا کریں کہ آپ نہ ہمارے معبودوں کو برا کہیں، ہمارے معبودوں کو برا نہیں کریں، اور بلکہ ایک دفعہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، یا آپ ایک سال ان کی عبادت کریں اور ایک سال ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل یہ صورت لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے جو ہے نفی کر دی، تردید کر دی۔ اب یہاں پر جو صیغہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، جیسے جس صیغے سے خطاب کیا یا جس لفظوں سے خطاب فرمایا، تو یہ کہہ دیا کہ قل یا ایھا الکافرون اے کافرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرنی ہوتی ہے نا تو یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تو اس میں جو ہے ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے یا ان کے لیے ایک مہر بھی ہے کہ وہ کافر ہیں تو وہ کافر ہی رہیں گے۔ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ نہ یہ ابھی ہوا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں کہ جن کو تم مانتے ہو یا جن کو تم پوجتے ہو، اور نہ ہی یہ مستقبل میں کبھی ہونے والا ہے کہ میں تمہارے دین پر آ جاؤں یا تم میرے دین پر آ جاؤ۔ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولیہ دین اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا تھا، ہر طرح سے ان کو بتا دیا تھا۔ اب یہ آخری حربہ تھا کہ ٹھیک ہے جو مرضی چاہے تم کرو، میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ سے ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں کرو بیٹا چوٹ لگ جائے گی، نہیں کرو بیٹا چوٹ لگ جائے گی، تکلیف ہوگی، لگ جائے گی، پھر اینڈ میں ہم تھک کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ کر لو جو تمہیں کرنا ہے، جب چوٹ لگے گی تو پتہ لگے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے وہی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا اور نہ ہی تم میری طرف آؤ گے یا تم میری دین کی عبادت کرو گے، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو اور میں جو کر رہا ہوں میں وہی کروں گا۔ اب اس کے اندر بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں یا اس سے یہ بھی مسئلہ نکل سکتا ہے کہ کفار سے کسی بھی طرح کی صلح یا کسی بھی طرح کا معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے۔
تو اس میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کفار سے صلح نہیں کر سکتے یا آپ کفار سے معاہدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی متعدد احادیث روایات کے اندر یا متعدد آیتوں کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جو غیر مذہب کے لوگ تھے یا منافق تھے یا یہودی تھے یا نصارہ تھے یا مشرکین تھے، ان سے موقع کی مناسبت سے صلح کی ہے، لیکن کلی طور پر اس طرح کی کوئی صلح کرنا جائز نہیں ہے کہ جس میں آپ کے دین پر کوئی حرف آ رہا ہو۔ جیسے دین کے بھی ہم لوگ اگر مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا، تو 3 طرح کی ہمیں صلح جو ہے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم یہ ملتا ہے کہ جنگ کرو، کچھ اسلام کی دعوت دو، اگر وہ زبان سے مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو وہ ان سے جنگ کرو اور لڑ کر جو ہے وہاں پر غلبہ حاصل کرو۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان سے معاہدہ کر لو، اس طور پر معاہدہ کرو کہ وہ آپ کے دین کے اندر کوئی مطلب مسئلہ نہ کھڑا کریں اور نہ آپ ان کے دین کی طرف، یعنی وہ نہ ظاہراً اور نہ ہی مخفی طور پر آپ کے دین کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر وہ اس طرح سے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے، ایک ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فدیہ دے کے رہتے ہیں، کہ مطلب ٹیکس دے کے رہو اور پھر اپنے دین پر عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو الگ الگ طرح سے یا موقع کی مناسبت سے جیسی بھی آپ کو صلح بن سکتی ہے کفار سے یا مشرکین سے یا یہودیوں سے یا دوسرے مذہب کے لوگوں سے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی صلح نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدودوں کے مخالف ہو۔ جیسے اب اس کے اندر یہ تھا کہ آپ 1 سال ہمارے مشرک لوگوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کی عبادت کریں گے، تو غیر اللہ کی عبادت تو ہم کر ہی نہیں سکتے، حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو ایسی کوئی صلح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کر رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہوں، تو ایسی صلح مشرکین سے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے بندوں سے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی صلح جائز ہے کہ جس میں آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہو، وہ اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، نہ وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں اور نہ وہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچائیں یا ہم انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں۔ اور اب اس دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے نان مسلم کنٹریز میں مسلم لوگ رہتے ہیں، جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، غیر مسلم ان کی کسی معاملے میں عمل دخل نہیں کرتے، اور جو مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلموں کے کسی معاملے میں عمل دخل نہیں کرتے۔ جیسے اب پاکستان میں بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، یہودی بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی رہ رہے ہیں، سب اپنے اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی کسی کے دین میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، کوئی کسی کے دین میں مسئلہ کھڑا نہیں کر رہا۔ تو اس کے اندر بس یہی بات ہے کہ ایک وہ لے کر آئے تھے پیشکش، انہوں نے جو ہے اس پیشکش کی بہت سختی سے نفی کر دی کہ نہ ہی یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے مذہب پر چلوں اور 1 سال تم میرے مذہب پر چلو، اور نہ آئندہ کبھی اس طریقے سے ہوگا۔ ایک طریقے سے تو یہ مذاق ہے نا کہ آپ ابھی مسلمان ہو، آپ ابھی مسلمان نہیں ہو، آپ کل مسلمان ہو، آپ پرسوں مسلمان نہیں ہو۔ تو دین ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر آتے ہو دین کے اندر، دین اسلام میں آتے ہو تو پورے آؤ، ہر طرح سے مسلمانوں کو مانو، ہر طرح سے مسلمان مذہب مانو، ہر طرح سے مسلمان بنو، ہر طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو۔ اور اگر مذاق کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں وہی کرتا رہوں گا جو میں کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور زیادہ اس کے اندر کوئی لفظی بحث بھی نہیں ہے، ایک مختصر سا واقعہ ہے اور اس کا مختصر سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ جو ضروری بات تھی کہ مسلمانوں سے کس طرح سے صلح کی جا سکتی ہے یا کس طرح سے صلح نہیں کی جا سکتی، یعنی مسلمان کس صورت میں صلح کر سکتے ہیں، کس صورت میں صلح نہیں کر سکتے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے جہاد کے، جس کے اندر جو جہاد وغیرہ کے باب ہوں گے، تو اس میں ہم اس کو تفصیل سے زیادہ پڑھ لیں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سبق کے دوران کوئی اشکال ذہن میں آئے یا کوئی سوال ذہن میں آئے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ جلد از جلد اور تسلی بخش آپ کو اس کا جواب دوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔